سپریم کورٹ کے باہر اس وقت نون لیگ کے رہنما میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہا ہے، آپ کو سنواتے ہیں۔ اپنا روزگار کماتے ہیں اور پاکستان کے قانون کے مطابق وہ یہاں پر جو بھی 6 ماہ سے زیادہ ملک سے باہر رہے وہ ٹیکس دہندگاہ بھی نہیں ہے، پاکستان میں ٹیکس فائلر نہیں ہوتا وہ قانون کے مطابق۔ اس کے باوجود کہ ہماری سپریم کورٹ کی، ہماری عدالتوں کی کسی قسم کی کوئی جورسٹکشن ان کے اوپر اس حوالے سے نہیں بنتی، وہ موجود ہے۔ روز ان سے 10-12 نئے سوال پوچھے جاتے ہیں، روز وہ آ کے کاغذات اور اس کے آرگیومنٹس جو ہیں جمع کرواتے ہیں عدالت میں، فیس کر رہے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر وہ اپنی پناہ لینا چاہیں، اپنا دفاع لینا چاہیں، تو کسی قسم کا یہاں پر کوئی قانون نہیں ہے جو کہ ان کے خلاف یا ان کی اس رائے یا مرضی کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ یہ رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو پہلے دن سے، جب اپریل کے مہینے میں یہ آیا تو پہلے دن سے وزیر اعظم نے کہا کہ آئیں کمیشن بناتے ہیں، میں اپنے آپ کو اپنے خاندان کو پیش کرتا ہوں، اس کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ آپ حیرانگی کی یہ بات دیکھیں کہ آج عدالت نے کہا ہے کہ جتنے بھی ڈاکیومنٹس پی ٹی آئی نے فراہم کیے ہیں وہ سب کے سب قابل سماعت نہیں ہیں۔ یہ آج کا بیان ہے۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ ڈاکیومنٹس قابل سماعت نہیں ہیں تو پھر کن دستاویز پہ، کن ثبوتوں کے اوپر یہ سماعت ہو رہی ہے؟ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میں پاکستانی عوام کو بتانا چاہتا ہوں، جتنے بھی دستاویزات، جتنے بھی ڈاکیومنٹس جو ہیں، جتنے بھی ثبوت ہیں جن کے اوپر یہ سماعت ہو رہی ہے، وہ سب کے سب پاکستان مسلم لیگ نون نے دیے ہیں، خود پیش ہوئے ہیں، جتنے سوال ہیں ان کا خود جواب دیتے ہیں۔ اب آپ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ہم رسی بھی اپنی بنا کے لائیں، تختہ بھی اپنا کھڑا کریں یہاں پر، اوپر سے اس کو پھینکیں بھی، اپنے گلے میں ڈالیں بھی اور پھر اس کو کھینچ کے اپنے آپ کو لٹکا بھی دیں؟ خان صاحب یہ نہیں ہونا۔ یہ صرف وہ ذات اللہ تعالیٰ کی جو کہ پاکستان کی عوام ہے وہ فیصلہ کر سکتی ہے، اور پہلی دفعہ نہیں کر رہی عمران خان صاحب، یہ تیسری مرتبہ ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں۔ اس کے بارے میں ذرا سوچ اور فکر کریں۔ اور یہ کیس جو چل رہا ہے یہ پہلے بھی چل چکا ہے۔ یہ ظفر علی شاہ کیس میں نہ صرف یہ 52 ایلیگیشنز تھیں، بی ایم ڈبلیو، ویٹ کیس، پتہ نہیں کیا کیا، اس میں یہ بھی تھا۔ آپ وہ ریفرنس نکال کے پڑھ لیں، اس میں خالد انور صاحب وکیل تھے، اور اس کیس میں اس کا جب جواب دیا گیا تو اس وقت کی فل سپریم کورٹ، یہ تو بینچ ہے، پوری سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ پراپر فورم نہیں ہے، اور یہ جو دستاویزات آپ دے رہے ہیں یہ ثبوت کے زمرے میں نہیں آتے۔ وہ کون سی عدالت تھی؟ وہ اس وقت کی عدالت تھی جو کہ اس وقت کے کو کے بعد قائم کی گئی تھی، نئے عہد کے ذریعے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، انہوں نے بھی گوارا نہیں کیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اس کیس کے فیصلے کو نکال کے پڑھ لیں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہر جگہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن قانون کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پراپر فورم میں جائیں اور وہاں پر یہ مسئلہ اٹھائیں۔ یہ ایویڈنس ہم نہیں مان سکتے۔ یہ کیس نیا نہیں ہے، یہ پہلی مرتبہ سامنے نہیں آ رہا ہے، اور کسی قسم کی نئی دستاویزات یا ثبوت جو ہے وہ پیش نہیں کیا گیا۔ آج کی عدالت کا یہ فرمان ہے۔ تو آپ کو اب سمجھ آ جانی چاہیے، پاکستان کو اب سمجھ آ جانی چاہیے، یہ ایک خاندان کے خلاف کیس نہیں ہے، یہ 3 نسلوں کا احتساب کی جو شکل فراہم کی جا رہی ہے، یہ سامنے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کیس چل رہا ہے عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف۔ اس میں صرف 2012 تک کا ریکارڈ مانگا جا رہا ہے، بنی ٹریل مانگی جا رہی ہے۔ وہ کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ بھاگتے ہیں، اس کیس میں کیا پلی لی ہے انہوں نے؟ خدا را آپ جا کے پتہ کریں، آپ کو سچ پتہ چلے۔ اس میں یہ پلی لی ہے کہ یہ پرانا اور کلوزڈ میٹر ہے، اس لیے ہم نہیں دے پائیں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ 2012، آج سے چند سال قبل، یہ کلوزڈ میٹر ہے۔ تو یہاں پر آ کے کہتے ہیں 1970 کا ریکارڈ نہیں ہے، اور کچی سی ہنسی ہی کرتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 50 سالہ پہلا ریکارڈ جو ہے اپنی طرف جو ہے 12 کا ریکارڈ نہیں دے رہے۔
اسی سپریم کورٹ، تو الیکشن کمیشن کی بات ہے، اسی سپریم کورٹ میں جہانگیر ترین اور عمران خان کا کیس لگا ہوا ہے۔ جمالی صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ جتنے بھی یہ آف شور والے کیسز ہوں گے وہ یہی بینچ سنے گا۔ جب ان کی درخواست دی حنیف عباسی نے تو اس کا علیحدہ بینچ بنا دیا۔ جمالی صاحب جب ریٹائر ہو گئے تو یہ والا بینچ تو ٹوٹ گیا تھا، نئے چیف جسٹس نے تقرر ہونا تھا، نئے بینچ نے بننا تھا، اس میں وقت درکار تھا۔ وہ جو حنیف عباسی والا بینچ ہے وہ تو نہیں نہ ٹوٹا، وہ تو نہیں نہ نیا بنانا پڑا، اس میں کوئی جج ریٹائر تو نہیں ہوا۔ تو آپ خود اپنے ضمیر سے یہ بات پوچھیں، میں عوام سے پوچھتا ہوں، اس کی تو تاریخ نہیں لگ پا رہی، کتنے مہینے ہو گئے ہیں؟ اس میں بالکل یہی الزام ہے کہ عمران خان نے آف شور اور یہ بنی گلہ جو ہے نہ اس کے پیسے پاکستان آئے جو اس نے پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا، اور یہ اس کی بیوی کے نام تھا اور اس نے ڈکلیئر نہیں کیا، یعنی ٹیکس چوری، ٹیکس چھپانا، کرپشن اور کالا دھن سفید کرنے کا الزام ہے اس کے خلاف۔ اس میں کوئی ای میل نہیں ہے منروا کی، اس میں ریونیو ریکارڈ ہے، اس کے اپنے دستخط ہیں، اس کا ایسٹ سٹیٹمنٹ ہے، اس کی ٹیکس فائلنگ ہے، پکا ریکارڈ ہے، اس کی ہیرنگ نہیں ہو رہی۔ وہ سوال نہیں پوچھا جا رہا، صرف ایک خلا پیدا کیا ہوا ہے جس میں برابری کا سلوک نہ ہوتے ہوئے ایک میڈیا ٹرائل چل نکلا ہے، اور اس میڈیا ٹرائل میں جو جس کے منہ میں آتا ہے وہ بولتا جاتا ہے، روز لال دائرے مار مار کے زوم کر کے خوفناک موسیقیاں چلا چلا کے جو ہے کسی کی بیٹی کی شکل دکھانا، جبکہ وہ مجرم بھی نہیں ہے، کوئی ثبوت بھی پیش نہیں ہو سکا، جو ہوا ہے وہ جعلی دستخط والا تھا، اور وہ ثابت کیا یہاں پر ایک میگنیفائنگ گلاس دے دے کے ساروں کو دکھایا گیا کہ اس کو دیکھیں اور دوسرے کو دیکھیں، آپ اس کو برابر کمپیئر کریں۔ بے شک آپ فورینسک میں بھیج کے اس کا انالیسس کروا لیں، خود مان رہے ہیں کہ جتنے بھی دستاویز جو جمع ہوئے ہیں وہ قابل سماعت نہیں ہے، تو پھر یہ کیا آپ دکھا رہے روز ٹی وی پہ؟ جو یہ آئی سی آئی جے کی ویب سائٹ کے اوپر ان کا اگر لیگل سیکشن دیکھیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے جتنے بھی لوگوں کا نام اس میں ڈالا ہے، جو بھی کچھ ہم نے اس کے بارے میں شائع کیا ہے، اس میں ہم قطعی طور پر، یہ غور سے سنیں، قطعی طور پر نہ کوئی غیر قانونی ان کے خلاف ہم ایلیگیشن لگا رہے ہیں، اور نہ ہی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی غلطی بھی کی ہے۔ جب آپ یہ تصویریں دکھاتے ہیں اور یہ لال رنگ لگا کر مس کرتے ہیں شکلیں اور یہ خوفناک موسیقی بجاتے ہیں پیچھے، کیا وہ ساتھ آپ چلاتے ہیں کہ آئی سی آئی جے کا یہ کہنا ہے؟ کیا یہ آپ صحیح پاکستانی عوام تک اپنا ذمہ داری نبھا رہے ہیں؟ کیا یہ طریقہ کار ہے؟ خدا را یہ جیسی تیسی بھی جمہوریت ہے یہ چل نکلی ہے، اور یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ خاندان کے خلاف کاروائی نہیں ہے، یہ خاندان کے خلاف کاروائی نہیں ہے، یہ 2018 کی نون لیگ کے ہر ورکر کے خلاف کاروائی ہے، یہ ہر اس شخص کی جس نے پاکستان میں نون لیگ کی ٹکٹ کے ایم این اے کو، نون لیگ کی ٹکٹ کے ایم پی اے کو ووٹ دیا ہے۔ یہ عمران خان ان کے خلاف کاروائی کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اور اس نے ٹی وی پہ یہ مانا بھی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب بری ہو جائیں تو باعزت بری نہیں ہوں گے۔ شاید ان کو یاد نہیں ہے عمران خان صاحب کو، وَعِزَّ مَن تَشَاءُ وَذِلَّ مَن تَشَاءُ، یہ خان صاحب تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ کسی بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور اگر آپ نے کوئی معیار دیکھنا ہے تو پھر 3 مرتبہ دوبارہ وزیر اعظم کا معیار دیکھیں۔ یہ کون فیصلے کرتا ہے؟ یہ آپ فیصلہ نہیں کرتے عمران خان صاحب، یہ پاکستان کی عوام فیصلہ کرے گی، اور آپ کے جھوٹ صاف صاف پتہ چلنے شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ نئے آئے ہیں، آپ تو کھلاڑی تھے، لال گیند کے پیچھے بھاگتے رہے ساری عمر، تو لوگوں کو شاید کوئی شکوک و شبہات تھے کہ پتہ نہیں آپ کی بات میں کوئی دنائی ہے یا کوئی سچائی ہے۔ وقت کے ساتھ یہ ثابت ہوا ہے کہ آپ کلا بازی ماسٹر ہیں، آپ یو ٹرن ماسٹر ہیں، آپ بات کر کے واپس لے لیتے ہیں، اس کا الٹ بتاتے ہیں۔ آپ کو میں یاد دلاؤں تھوڑا سا، 35 پنکچر ہے جی، وہ تو سیاسی بیان تھا، اس ملک کا تیل نکال دیا، ایسی بدنامی دی پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کے وزیر اعظم کو، پاکستان کی پارلیمنٹ کو، یہاں قبریں کھودی گئیں، کفن باندھے گئے، کہا گھراؤ جلاؤ، یہ اسی سپریم کورٹ کے جو سائن بورڈ ہے اس کے اوپر سلواریں ٹانگ دی گئیں گندی، یاد آ رہا ہے؟ کس لیے؟ کہ وہ تو سیاسی بیان تھا۔ اور کدھر گیا تمہارا گھوڑا اسپتال؟ کہاں گئے تمہاری ٹیپ؟
کہاں گئے تمہارے 35 پنکچر؟ اور جب خلاف فیصلہ ہو اتنی مردانگی نہیں تھی تمہارے میں کہ آپ معافی مانگتے قوم سے. اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے معافی مانگنی انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ آپ کی چند ای میلز جو ہیں وہ آج عدالت نے کہہ دی ہے کہ یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے. تو میں عمران خان آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بچوں تیاری کریں. یہ تم نے فورن فنڈنگ کا بھی جواب دینا ہے, یہ تم نے اپنی جو کرپشن کی, یہ واحد دو سیاستدان ہیں, جہانگیر ترین سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی اور عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی. میں چیلنج کرتا ہوں ان کو, آئیں آج رات کو ڈیبیٹ کرتے ہیں ٹی وی کے اوپر. یہ واحد دو سیاستدان ہیں پاکستان کی تاریخ میں جنہوں نے اعتراف جرم کیا ہے. کس چیز کا؟ ٹیکس چوری کا, کرپشن کا, غلط منافع کمانے کا, کالا دھن سفید کرنے کا. یہ واحد دو سیاستدان ہیں. ابھی تھوڑا سن لیں یار, تکلیف ہو رہی ہے تو برداشت کریں. یہ واحد دو سیاستدان ہیں جنہوں نے اعتراف جرم کیا ہے لکھ کے. یہ مانے یہ بات, اندازہ کریں. اور یہ درس دے رہے ہیں. یہ کیسا عجوبہ ہے. اور اپنے صوبے میں اگر جا کے دیکھیں 1.5 سال ہو گئے, وہاں پر ڈی جی اینٹی کرپشن نہیں ہے, یہ جو احتساب کمیشن انہوں نے بنایا تھا. 1.5 سال سے وہاں تالے لگے ہوئے, ان کی کاروائی نہیں ہو سکتی کیونکہ ڈی جی نہیں ہے, ڈائریکٹر جنرل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ آپ لوگ کیوں نہیں پوچھتے سوال ان سے؟ یہ ایک پتنگڑ بنایا ہوا ہے کہ جی روز ادھر ایک وہ شو لگا ہوتا ہے کہ جناب آج فلانا ہو گیا خاندان کو, آج فلانا ہو گیا خاندان کو. اصل حقائق پہ آپ بھی سوال پوچھیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے برادرانہ, ان سے پوچھیں کہ کیا یہ سچ ہے کہ نہیں ہے کہ عمران خان نے جب کالا دھن سفید کرنے کے لیے درخواست دی تو اس نے مانا نہیں کہ میں ٹیکس چور ہوں. یہ کیا نہیں ہوا؟ کیا جہانگیر ترین نے ایس سی سی پی میں جب جمع کروایا اپنا معافی نامہ اور اعتراف جرم کیا اور وہاں پر پیسے بھی واپس کیے اور جرمانہ بھی دیا, اس نے اعتراف جرم نہیں کیا کرپشن کا؟ کون سا اور سیاستدان ہے جس نے یہ کیا؟ آپ بتائیں مجھے, پوچھیں ذرا سوال. ادھر بیٹھ کے سیدھے منہ جس کے اوپر چاہے پگڑی اچھال دیں, جس کے اوپر چاہے الزامات لگا دیں. یہ سوچنے کی باتیں ہیں. اور نون لیگ اور پاکستان میں جو عام ووٹر ہیں سارے, ہم سیسا پھیلائی دیوار ہیں. اس طرح کی کاروائیاں پاکستان کی تاریخ میں بھری پڑی ہیں, لیکن وہ زمانہ اب آگے چلتا جا رہا ہے. عمران خان صاحب, آپ جو باقیات میں آ کے تو کلا بازی نہیں دکھانا چاہتے ہیں, وہ وقت گزر گیا, پچھلا دروازہ بند ہو گیا. اب عوام کے پاس جائیں, ووٹ لے کے آئیں. انہوں نے جو آپ کا حشر کیا ہے ہر الیکشن میں, چاہے وہ گلگت کا تھا, چاہے وہ کشمیر کا تھا, چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کا تھا, چاہے وہ کینٹونمنٹس کا تھا, چاہے وہ بائی الیکشن ہے, اور جتنے بھی سروے چل رہے ہیں وہ سارے دکھا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی آپ کی تمام ان کاروائیوں کی وجہ سے دن بدن ان کا گراف بڑھتا جا رہا ہے اور آپ کا کم ہوتا جا رہا ہے. یہ آپ کی لمحہ فکری ہے. اور جو چند میڈیا ایک اس کو بہانہ بنا کے اپنا سستی شہرت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو بھی وہ سروے دیکھنا چاہیے جس میں میڈیا کا جو کردار ہے وہ عوام نے فیصلہ کیا کہ دن بدن کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. ان چیزوں کی وجہ سے کہ آپ میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں. لوگوں کی بیٹیوں کو آپ جب ان کے ادارے کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے اسی دستاویزات کو دکھا کے آپ ان کو مجرم ٹھہرانے کی کوشش کر رہے ہیں, جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجرم نہیں ہے بلکہ غلط کاری بھی کوئی نہیں کی, قانون بھی کوئی نہیں توڑا, سب کی مائیں بیٹیاں. آپ بھی سوچیں اس کے بارے میں. یہ ٹھہرے ایک منٹ, میں ویژولز کی بات کر رہا ہوں, میں ویژولز کی بات کر رہا ہوں, اور میں نے چند میڈیا کہا اور میں نام بھی لے سکتا ہوں, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. اس لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا, میرے خیال میں آپ سب کو اچھی طرح سے پتہ ہے, جو جہاں ہم جاتے نہیں ہیں میں ان کا نام لے رہا ہوں جی, اور جن کے خلاف فیصلہ ہے ان کا نام لے رہا ہوں. تو اس لیے میری بات مکمل ہونے دیں, میری بات مکمل. تو ہم یہ توقع کرتے ہیں, اور آپ کے ذریعے دیکھیں, یہ میری التجا ہے, آپ کو کرنے اپنی مرضی ہے. جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ فیکٹس پہ بتا رہا ہوں, آپ کو حقائق بیان کر رہا ہوں. وہ سروے میں نے نہیں کیا, آپ جا کے دیکھ لیں, وہ انٹرنیشنل ادارہ ہے. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اور میں ایک موجودانہ گزارش کر رہا ہوں آپ کو. ہماری آپ کی ہمدردی ہے, ہم پسند کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو تنقید کرتے ہیں اس کے ذریعے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے, اور ہم اپنی جو کارکردگی ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی ہو جاتی ہے, کبھی نہیں ہوتی, تو آپ میری بات کو غلط زمرے میں نہ لیں. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ چند چینل, میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے, وہ اس طرح کی ایک خوفناک قسم کی کمپین چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اللہ کا فضل ہے کہ عوام کے دلوں میں وہ پست ہو رہی ہے, ان کے ذہنوں کو یہ ان کے خلاف اگل رہی ہے, ان کے جذبات کو. وہ اللہ کا شکر ہے. لیکن خدا را ہماری آپ سے موجودانہ ریکویسٹ ہے کہ یہاں پر اور بھی کیس ہیں, وہ بھی ایم این اے ہیں, پرائم منسٹر بھی ایم این اے ہیں, ان کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نشریات
بتایا کریں عوام کو, یہ بھی آپ کا حق ہے کہ بیلنس کر کے چیزوں کو بتایا جائے. جی پلیز. ایک منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کورٹ میں بارہا کہا گیا آنریبل ججز کی طرف سے کہ ثبوت دے دیں, چیخا گیا, چلایا گیا, ججز تنگ آ گئے ہیں پوچھ کے, لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ثبوت نہیں آیا. اگر آپ کورٹ کی ہیئرنگ کی بات کریں تو پی ایم ایل این یہ پرائم منسٹر کا کیس نہیں ہے, یہ پی ایم ایل این کا کیس ہے, یہ پی ایم ایل این کے ورکرز کا کیس ہے, یہ پی ایم ایل این کے ایم این اے ایم پی ایس کا کیس ہے, اور ہر پی ایم ایل این کے ووٹر کا کیس ہے. جتنا پرائم منسٹر نواز شریف نے, اور میں ایک اور بات کروں, پرائم منسٹر نواز شریف کا جو ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا ہے نا, جو ناکام خان صاحب کو پسند نہیں آ رہا, اس کی وجہ سے وہ اس کورٹ میں آ رہے ہیں, شارٹ کٹ لے رہے ہیں. اس ڈیولپمنٹ ایجنڈا کی وجہ سے آج کراچی اسٹاک ایکسچینج جو ہے 50,000 انڈیکس سے بڑھ کے کہاں چلی گئی ہے. اس ڈیولپمنٹ ایجنڈا کی وجہ سے پروکٹر اینڈ گیمبل جو ہے جیسی کمپنیز, فورن کمپنیز پاکستان میں انویسٹ کر رہی ہیں, $100 ملین انویسٹ کر رہی ہیں. اس ڈیولپمنٹ ایجنڈا کی وجہ سے چائنا یہاں پہ انویسٹ کر رہا ہے, جو پچھلی حکومتوں میں نہیں ہوا. اور پچھلے دھرنے میں تو جب چائنا کا پریزیڈنٹ آنا تھا تو آپ کو پتہ ہے کس نے روکا تھا وہ سارا کام. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ڈیولپمنٹ ایجنڈا کو روکنا چاہ رہے ہیں ناکام خان صاحب, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ کورٹس کے تھرو شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں. عمران خان صاحب, ناکام خان صاحب, شارٹ کٹس نہیں ملیں گے, آپ کو ووٹ لے کے آنا پڑے گا, پرفارمنس شو کرنی پڑے گی. اور یہ ایک شرم کی بات ہے کہ کل پشاور میں بلاسٹ ہوا ہے, پشاور کے لوگ, ان کے ساتھ آپ جا کے عیادت کریں, نہ کہ آپ یہاں پہ سپریم کورٹ میں آ کے ہیئرنگ اٹینڈ کر رہے ہیں. اس سے آپ کی جو پریورٹیز ہے سمجھ آتی ہیں, اس سے سمجھ آتا ہے عمران خان صاحب آپ کو کتنی اقتدار کی ہوس ہے. اور ایک اور بات میں کرنا چاہوں گی کہ جو پرائم منسٹر نواز شریف کے بچے نان ریزیڈنٹ ہیں, پاکستان میں نہیں بھی رہتے, پاکستان کے پرائم منسٹر ان کا بھی احتساب دے رہے ہیں. اور دوسری طرف وہاں پہ ایک بلڈنگ ہے جہاں پہ عمران خان صاحب کا اپارٹمنٹ ہے, پہلے اس کا حساب ہی دے دیں بھائی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لوگ اپنا احتساب نہیں کر سکتے وہ اس ملک کے لیڈر نہیں بن سکتے. اور آپ نے اس وقت دیکھا مسلم لیگ نون کے رہنما اس وقت سپریم کورٹ کے باہر موجود تھے اور میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے. آج پی ایم ایل این کے وکیل نے بھی آ کر بعد میں گفتگو, عزیز نے گفتگو کی.